السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم، شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی۔ السلام علیکم ناظرین۔ السلام علیکم۔ یا پھر کل ملک بھر میں وہی ہوا جس کا ڈر تھا، وہی ہوا جس کا خدشہ تھا، وہی ہوا جس کے لیے دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ وہ سب کچھ نہ ہو، وہ ہو گیا۔ یار جنید، کل بڑا بھرپور احتجاج ہوا ہے گستاخ رسول کے خلاف پورے ملک میں، مگر جو ہم پرسوں بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ یہاں جو انداز ہوگا یہ احتجاج کا وہ بڑا مہذب ہونا چاہیے، توڑ پھوڑ نہیں ہونی چاہیے اور یہ قتل و غارت نہیں ہونی چاہیے، وہی ہوا ہے۔ دیکھو نا ذرا جس خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا وہی، اور جس کے لیے دعا کی جا رہی تھی، جس کے لیے کوششیں کی جا رہی تھی کہ یہ سب کچھ نہ ہو، تشدد کا ایلیمنٹ نہ آئے اس احتجاج میں، وہ سب کچھ ہو گیا۔ مجھے تو ٹینشن کے ساتھ شرمندگی بھی ہو رہی تھی کہ اگر صرف پورے دنیا کے میڈیا کے اوپر یہی بات ہوتی کہ بھرپور احتجاج ہوا ہے تو کتنا اچھا تھا۔ وہ ساتھ ساتھ ہر جگہ پہ، ہر چینل پہ، ہر تبصرہ کرنے والا ظاہرہ ہوا جو ہے کہ توڑ پھوڑ ہوئی جی، اور اپنی ہی املاک کو نقصان پہنچا، اپنے ہی مسلمان مر گئے، اپنی ایجنسیوں کے بندے مر گئے، اپنے عوام کے کتنے سارے لوگ جو ہیں وہ مارے گئے۔ وہ بڑی ہی شرمندگی والی بات تھی۔ لوٹ مار کے واقعات جو پیش آئے ہیں، میرا خیال ہے وہ سب سے زیادہ شرمندگی کا باعث ہے، اور ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو مغربی اقوام ہے جو یہ تمام مناظر دیکھ کر ہم پر اس وقت قہقہے لگا رہی ہوں گی، وہ لوگ، ان کا میڈیا وہی چند مناظر ان کو پوری پاکستانی قوم کا ریپرزنٹیٹیو بنا کر ان مناظر کے پیچھے جو قوتیں تھیں، ان مناظر کے پیچھے جو لوگ انوالو تھے، ان کو پورے قوم کا نمائندہ بنا کر وہ مغربی میڈیا کئی دن تک اس کو رگڑتا رہے گا۔ وہ امریکی ملاؤن جو تھا اس کے خلاف احتجاج کا یہ طریقہ تو نہیں تھا کہ بند دکانیں توڑ دی جاتی اور لوٹ مار کی۔ اور یہ جو چند افسوسناک مناظر ہیں، یہ ان مناظر کو پس پشت ڈال دیں گے جو ہمارے لیے قابل فخر تھے۔ کل یقیناً اس یوم عشق رسول پر کئی مناظر ایسے تھے جن پر پاکستانی قوم فخر محسوس کر سکتے۔ ایک تو یہ کہ یعنی پوری قوم کے بھاری اکثریت سڑکوں پر آئی ہے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ اس سے کم از کم یہ تو ثابت ہوتا ہے نا کہ تمام تر کمزوریوں اور کوتاہیوں کے باوجود ہماری قوم کی اکثریت کے دلوں میں عشق رسول بدرجہ اتم موجود ہے۔ ہاں، اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ صرف یہی ڈسکس ہوتا، یہ ساتھ نہ ڈسکس ہو رہا ہوتا کہ اپنے ہی بندے مار دیے گئے اور دکانیں توڑ دی گئیں اور لوٹ مار ہوتی رہی، اور اس طرح کے جو واقعات ہیں نا وہ انہوں نے بڑا اس احتجاج کو مجروح کیا۔ ہم نے پرسوں بھی اپنی گفتگو میں خاص طور پر اس طرف اشارہ کیا تھا کہ اس احتجاج کے لیے نکلنے والے ہر شخص کو اس روز گھر سے نکلنے سے پہلے لمحہ بھر کے لیے اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کس عظیم مقصد کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں اور اس مقصد کے تقاضے کیا ہیں، اس احتجاج کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ ہاں یار، وہ جو تم نے بات کی تھی اپنا شو کے اندر ہی، وہ بڑے لوگوں نے ایمان سے وہ اس کو بڑا اپریشیٹ کیا تھا کہ یار یہ بڑی اچھی بات ہے۔ احتجاج کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر بندہ سڑک پہ نکلے اور اونچی اونچی آواز میں درود شریف پڑھے۔ اب جو کچھ کل ہوا ہے، اس صورتحال پر کسی انداز میں بھی جن لوگوں کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ ہم ایک ہیں، ہم نظم و ضبط کے تحت ایک لڑی میں پروئے ہوئے موتی ہیں، ہم وہ پیغام دینے میں تو یکسر طور پر ناکام ہوئے۔ یعنی کل یہ تمام قوتیں ہماری یہ حالت دیکھ کر کسی طور پر بھی نہ پریشان ہوئی ہوں گی، نہ ان کے کان پر جوں تک رینگی ہوگی، وہ تو بہت مسرور اور مطمئن ہوں گے۔ ہاں، اس حوالے سے یہ بڑا خوبصورت منظر تھا کہ ساری سیاسی جماعتیں ایک ہی مقصد لے کے سڑک پر آ رہی تھی، اور ہمارے اس رویے سے شاید وہ یہ سوچ رہے ہوں کہ ان کا مقصد پورا ہو گیا۔ ہاں یقیناً جو اس طرح کے شرارتی امریکن ہیں جو بار بار مسلمانوں کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے ہیں اس طرح کی، وہ واقعی خوش ہو رہے ہوں گے، ان تو بڑے مطمئن ہوں گے، موجے مار رہے ہوں گے۔ بات صرف شرارتی امریکنز تک محدود نہیں ہے، امریکی حکومت کا رویہ تم دیکھ لو، کیا انہیں نظر نہیں آ رہا کہ ان کی ایک حرکت کی وجہ سے، ان کے چند شہریوں کی حرکت کی وجہ سے 1.5 ارب سے زیادہ کلمہ گو مسلمانوں کے دل زخمی ہیں؟ ہاں نہیں، وہ تو سیدھا وہی بات کر دیتے ہیں نا جی کہ یہاں آزادی رائے ہے جناب، یہاں پہ کسی کو بھی رائے کا اظہار کرنے کی آزادی ہے، ہمارا میڈیا آزاد ہے۔ لیکن اس وقت امریکی میڈیا آزاد نہیں ہوتا جب امریکی میڈیا کو یہ ڈکٹیشن دی جاتی ہے کہ آپ سب کچھ دکھا سکتے ہیں لیکن عراق اور افغانستان سے واپس آنے والی امریکی فوجیوں کی لاشیں نہیں دکھا سکتے۔ اس سے ان کی اپنی پبلک جو ہے وہ مشتعل ہوتی ہے نا، وہ حکومت کے خلاف ہوتی ہے، اور ان کا امریکیوں کے لیے اپنے قانون کا بہت زیادہ احترام ہے، دوسرے ملکوں کے قانون کا کوئی احترام نہیں ہے۔ یعنی اگر
پاکستانی حکومت امریکہ سے یہ کہے کہ ہمارے ملک کا قانون یہ کہتا ہے کہ ہم ڈاکٹر شکیل آفریدی کو بغاوت کے جرم میں ٹرائل کرنا چاہتے ہیں, ہمارا قانون یہ کہتا ہے, حالانکہ پاکستان نے کہا نہیں ہے, لیکن پھر امریکہ کس حد تک پاکستان کے قانون کا احترام کرتا ہے؟ ریمنڈ ڈیوس کے مسئلے پر امریکیوں نے کس حد تک پاکستان کے قانون کا احترام کیا تھا؟ بالکل بھی نہیں. یار یہ امریکی حکومت پہ لعنت ڈالو, مجھے تو ایمان سے وہ اقوام متحدہ پہ تھوڑا سا پیار آیا کہ چلو اور کچھ نہیں تو انہوں نے کوئی نوٹس تو لیا ہے نا, پہلے اس ویڈیو پہ بھی انہوں نے مذمت کی ہے اس کی, اور پھر یہ فرانس میں جب دوبارہ وہ گستاخانہ خاکے چھاپ دیے ان بغیرتوں نے, اس پہ بھی اس نے مذمت کی ہے اقوام متحدہ. اور تم ذرا ہیلری کلنٹن کے بیان پر نگاہ دوڑاؤ کہ اس نے اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود اس فلم کے مواد کو کنڈیم نہیں کیا, اس کی مذمت نہیں کی, صرف اس کو ریجیکٹ کیا ہے. یعنی زیادہ سے زیادہ یہ کہا ہے کہ میں اس فلم کے مواد سے یا امریکہ اس فلم کے مواد سے متفق نہیں ہے, خود کو ڈس ایسوسیٹ کیا ہے, کنڈیم نہیں کیا, مذمت نہیں کی. بے اسی کی انتہا ہے نا یار. میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنا انسان دشمن یہ امریکہ ہے نا, کوئی اور ہے ہی نہیں. تم دیکھو نا یہ جو 1.25 ارب ہے مسلمان, وہ انسان نہیں ہے, ان کی دلاداری ہو رہی ہے, ان کو حیا شرم ہی نہیں ہے کہ تھوڑا سا کچھ چند الفاظ ہی ایسے کہہ دے, کو مذمت ہی کر دے اس کی, مگر بیٹھے ہوئے آرام سے. اور یہی آزادی اظہار کی بات کرنے والا امریکہ, تم ہی بتا رہے تھے اس دن کے گوگل اور یوٹیوب سے سینکڑوں ویڈیوز جو ہیں وہ ان پہ پابندی لگوا چکا ہے مختلف جواز کی آڑ میں, اور مسلمانوں کی دفاعی سے موت پڑ جاتی. اچھا تم امریکی نقطہ نظر سے بھی اس صورتحال کو دیکھ لو کہ یہ جو دلوں کو جیتنے کی بات کرتے ہیں وار اگینسٹ ٹیرر میں, تو یہ 1.5 ارب مسلمانوں کو اس صورتحال کے نتیجے میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یہ کیا ان کے دل جیت رہے ہیں اس طرح؟ اب دیکھو نا ان چند دنوں کے دوران جو مسلم ممالک میں احتجاج ہوا اور جس طرح بھرپور طریقے سے ہوا ہے, اس امریکہ کو کچھ تو منہ سے بولنا چاہیے تھا اشتعال کم کرنے کے لیے, کوئی تو ایسا قدم اٹھانا چاہیے تھا. میں تو ایمان سے کل اپنے ملک کے اندر دیکھ رہا تھا احتجاج جو ہو رہا تھا, پولیس والوں پہ مجھے ترس آ رہا تھا کہ یار یہ بھی مسلمان ہے, ان کا بھی جی چاہ رہا ہوگا کہ بجائے اس کو روکنے کے احتجاج کو شروع ہو جائے ہم بھی ساتھ, مگر وہ بیچارے پھر اپنی ڈیوٹی میں کھڑے تھے, اور کس طرح وہ 2-3 میرا خیال ہے بیچارے ہلاک بھی ہو گئے ہیں, لوگوں کے ساتھ وہ بھی مارے گئے, چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے امریکہ. سارا دن بیچارے بھوکے پیسے رہے, کسی نے بھی انہیں نہیں پوچھا. ہائے ہائے, مگر جنید اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. اس امریکہ کے لیے ہم ہوں گے کمزور, ہیں بھی چلو ٹھیک ہے, مگر اللہ بہت طاقتور ہے. جس دن اللہ نے فیصلہ کیا نا, تو یہ طاقتور ترین امریکہ بہت کمزور نظر آئے. بالکل. ناظرین یہ ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے رہنما جناب شاہ محمود قریشی. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام جنید صاحب. میرا خیال ہے کہ اس تعارف میں 2 چمچ چینی بھی ڈال لیجئے. بہت ہی پھیکا تعارف کروایا آپ نے. اتنا پھیکا تو کبھی شاہ محمود کا خربوزہ نہیں نکلا جتنا پھیکا یہ تعارف نکلا. میرا خیال ہے کہ اس تعارف کو عارضہ لبلبہ, میرا مطلب ہے کہ ذیابیطس یعنی شوگر کی بیماری لاحق ہے. کیا غلطی ہوگی مجھ سے؟ یہ تعارف کروایا ہے یا بغیر شیرے میں ڈبوئے جلیبی تھما دی ہے مجھے آپ نے؟ کیا غلطی سرزد ہوگی مجھ سے؟ آپ میڈیا والے حفظ مراتب کا خیال نہیں رکھتے. بھائی ہر شخص کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے, ایک شان ہوتی ہے, اس کے شایان شان اس کا تعارف کروانا چاہیے. یہ کیا ہوا کہ شاہ محمود آئے ہوئے ادھر تحریک انصاف سے, یہ شاہ محمود یہاں انٹرویو کے لیے آئے ہیں یا بتی ٹھیک کرنے آئے ہیں؟ شاہ صاحب کیا کہہ دیا میں نے؟ بھائی آپ اگر پائلٹ کو ڈرائیور کہہ دیں گے تو وہ جہاز اڑائے گا نہیں, سڑکوں سڑکی ڈال لے گا. چلے پائلٹ کو بھی چھوڑیں, اگر آپ جہاز کو ہی کھوتی ریڈی کہہ دیں گے تو وہ سٹارٹ تو نہیں ہوگا, وہ تو دلتیاں مارے گا. مجھے تو یوں محسوس ہوا کہ آپ نے شاہ محمود کو پا محمود کہہ دیا. اچھا شاہ صاحب چھوڑیں اس بات کو, یہ بتائیں کیا وجہ ہے کہ آج کل آپ منظر سے غائب ہیں؟ گاڑی کیبل کٹی ہونی ہے, میں تیار ہوں, منظر سے غائب ہوں. بھائی شاہ محمود کو 8 آنے والا ٹھیپا نہیں جو منظر سے غائب ہو گیا, بلکہ شاہ محمود خود ایک منظر ہے جسے دیکھنے کے لیے ہیلری جیسی آنکھیں چاہیے, چشمے والی نہیں, ہیلری کی جھیل والی آنکھیں. پھر آپ کو اس فلسفے کی سمجھ آئے گی, اکھ لڑی بدو بدی. ویسے بدی والی بھی کیڑی گل ہے, فلسفہ تو یوں ہی ہونا چاہیے, اکھ لڑی بدو بدو اور موقع ملے کدو کدو.
ان کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ سیاسی منظر سے غائب ہیں. جی سیاسی حوالے سے بھی پچھلے 2 ماہ میں ہم نے سونامی دورے کیے ہیں, ملک کا کونا کونا چھان مارا ہے. وہ سیاست ہی تھی. اور آپ کیا سمجھ رہے تھے کہ شاہ محمود 100 روپیہ گواچ کے آئے یا کہیں گاڑی کی چابی رکھ کے بھول گیا؟ وہ سونامی ہی کی ایک لہر تھی جس پر سوار شاہ محمود طوفان کی طرح رواں دواں تھا. بلکہ شاہ محمود بذات خود سونامی کی ایک لہر ہے جس کی وجہ سے تحریک انصاف میں لہر بہر ہے. بلکہ لہر بہر ہے ہی یا تحریک انصاف میں یا ان کے گھر جن کا منڈا دبئی گیا ہوا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ شاہ محمود کوئی معمولی لہر نہیں, یہ وہ لہر ہے جس کے متعلق محلے کے بزرگ پوچھتے ہیں, خیر اج بڑی لہر چے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی لہر ہے, ہمیں تو اس لہر میں آپ کہیں نظر نہیں آ رہے. یہ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ بھئی ہر جلسے میں ایک ہی نعرہ تو گونج رہا ہوتا ہے, کون بچائے گا پاکستان, شاہ محمود, شاہ محمود. شاہ صاحب یہ آپ پر مارے نعرے تو یہ لگ رہے کون بچائے گا پاکستان, عمران خان, عمران خان. وہ آپ کے ٹی وی سیٹ پہ یہ نعرہ لگ رہا ہوگا, ورنہ عام طور پہ تو ہر ٹی وی پہ یہی نعرہ ہے, شاہ محمود, شاہ محمود. آپ اپنا ٹی وی سیٹ چیک کروائیں, اندر کہیں کوئی چھوٹا موٹا عمران خان نہ پسا ہو. آپ کے ٹی وی پہ تو آتا ہے نا شاہ محمود. نہیں جی, آپ سٹار پلس کے علاوہ کوئی چینل لگائیں تو آپ کو نظر آئے نا. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں, آپ نے پارٹی الیکشن کی ملتوی کر دیا. بیلٹ پیپر کی اشاعت و طباعت میں غلطی ہو گئی تھی. کیا مطلب؟ بس وہ پریس والا شاہ محمود کا عاشق نکلا. اس نے چیئرمین کے آگے بھی صرف شاہ محمود لکھ دیا, صدارت کے آگے بھی شاہ محمود لکھ دیا, جنرل سیکرٹری کے آگے بھی شاہ محمود لکھ دیا. حد تو یہ کہ یاد دہانی کے لیے نیچے سابق وزیر خارجہ بھی لکھ ڈالا. بھائی چلے چیئرمین تک تو شاہ محمود ٹھیک ہے, اتنا نیچے تک اسے کھجل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ شاہ محمود ہے, کوئی شہباز شریف تو نہیں کہ سارے عہدے اپنے پاس رکھ لے. آپ چیئرمین بن گئے تو عمران خان کہاں جائیں گے؟ اسے ویسے ہی اللہ نے بڑی عزت دی ہوئی. ہمارا قائد عہدوں کا محتاج نہیں ہے. تو آپ ہیں کارکنوں کے اصرار پر فوراً سر جھکانا پڑتا ہے, چونکہ کارکنوں سے اصرار کروانا بڑا مشکل ہوتا ہے. شاہ صاحب آپ عمران خان کے بعد خود کو پارٹی کا اہم ترین لیڈر سمجھتے ہیں. عمران خان کے بعد کیا مطلب؟ دیکھیے میں تو اپنے آپ کو ایک حقیر سا کارکن سمجھتا ہوں, مگر پارٹی ممبران ہی کہتے ہیں کہ شاہ محمود کیسی شخصیت ہے تمہاری, سونے جیسا دل, چاندی جیسے بال, تانبے جیسی رنگت, ہیرے جیسی آنکھیں, 10 کروڑ دا تو گھر پہ ہی نہ ہے. میرا مطلب ہے کہ یہ پارٹی ممبران ہی ہیں جو شاہ محمود کی اہمیت کو سمجھتے ہیں, ورنہ شاہ محمود تو ایک عاجز سا بندہ ہے. شاہ صاحب آپ کا مطلب ہے کہ آپ کو ہمیشہ پارٹی ممبران آگے کرتے ہیں؟ جی جی, زندگی بھر یہ میری شخصیت کا خاصہ ہی نہیں رہا. میں تو دوستوں کو آگے کرتا ہوں, بچپن سے میری یہی عادت ہے. میں خود پیچھے رہتا ہوں, میں تو دوستوں کو کہتا ہوں کہ بھائی آگے بڑھے. اچھا, آپ یقین کیجئے جب چھوٹا سا تھا تو ہم سب دوست کسی کے گھر چلے گئے اور دیوار پھلانگ کر اس کی بیری سے بیر توڑنا شروع ہو گئے. اوپر سے گھر والے باہر نکل آئے, انہوں نے سب کو پکڑ لیا, ایک کمرے میں بند کر لیا. وہ بندہ ڈنڈا لے کے آ گیا, آتے ہی پوچھنے لگا ہاں بھائی کون کون تھا. میں نے دوستوں سے کہا, میں نے کہا بھائی ہوں آگے, میں پیچھے ہی رہا. ہمیشہ میں نے دوستوں کو آگے کیا ہے. کبھی کبھار بچپن میں فلم دیکھنے بھی جاتے تھے تو وہ ٹکٹ لینے والوں کی لائن لگی ہوتی تھی, میں دوستوں کو ہی آگے کرتا تھا, ہو بھائی آگے. کبھی کبھار کھانا کھانے کے لیے کسی ہوٹل وغیرہ میں چلے جائیں تو بل کا مرحلہ آئے تو دوستوں کو ہی آگے کرتا ہوں میں. تو جنید صاحب ساری زندگی اسی اصول پہ گزاری ہے, دوستوں کو آگے کرنا اور خود پیچھے رہنا. ہاں ایک آدھ دفعہ اس سے انحراف ہوا ہو تو کچھ کہہ نہیں سکتا. جہاں تک مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایسا ہوا, محلے میں ایک بزرگ کھیر بانٹ رہے تھے. انہوں نے جو ہی آواز لگائی بالو کڑیو کھیر ونڈی دی لئی جاؤ, تو دوستوں کے اصرار پر مجھے آگے لگنا پڑ گیا. صرف دوستوں کے اصرار پر؟ نہیں, اس بزرگ کی آواز میں بھی بلا کی کشش تھی. اچھا, اور کھیر میں کشش نہیں تھی؟ نہیں, کھیر میں کشمش تھی.
ناظرین یہاں ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار تھوڑی ذرا سیاست پہ میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں جنید صاحب. یہ پچھلے ہفتے کا جو سیاسی منظرنامہ تھا وہ اس میں دو چیزیں میرے ذہن میں پھنسی ہوئی ہیں, وہ بھی میں ذرا بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے نا کہ وہ وزیر اعظم نے خط لکھنے پہ رضامندی وہ کر دی ہے ظاہر ہے, اور دوسرے یہ ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب جو ہمارے مسلم امہ کے ہیرو ہیں اس وقت پائے گئے, انہوں نے اوپر تلے بہت چوکے چھکے مارے ہیں. یار بڑے خطرناک بیان دینے شروع کر دیے ڈاکٹر صاحب. تمہیں یاد ہے ہم نے کچھ عرصہ پہلے تو میں کے سیگمنٹ میں ڈاکٹر صاحب کا جو اس وقت امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ وہ سیاسی میدان میں قدم رکھ رہے ہیں, تو ہم نے اس موضوع پر بات کی تھی کہ ڈاکٹر صاحب کو سیاست میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے. بالکل, میرا خیال ہے انہوں نے آنا چاہیے والی بات پہ کان دھر لیے. نہیں, یہ ان کا بنیادی حق ہے, اگر وہ سیاست میں آنا چاہتے ہیں تو ان کو ضرور سیاست میں آنا چاہیے. اب بالکل ہے, اس طرح کا آدمی جو پورے ملک کا ہیرو ہے, ہر بندے کا فیورٹ ہے, وہ آنا چاہیے سیاست میں ضرور. لیکن دوسری طرف کے نقطہ نظر کو بھی دیکھنا چاہیے نا. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں, بلکہ بہت بڑی تعداد ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو سیاست کے اس گندے تالاب میں نہیں آنا چاہیے, اور ڈاکٹر صاحب سیاست میں آئیں یا نہ یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے. پرابلم یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو متنازع بیانات دینے سے گریز کرنا چاہیے. یعنی سیاست میں اگر آنا چاہتے ہیں تو ضرور آنا چاہیے, اور ڈاکٹر صاحب کو واضح انداز میں اپنے سیاسی منشور کا, لائحہ عمل کا اعلان کرنا چاہیے, اپنے اہداف کا تعین کرنا چاہیے. لیکن سیاسی میدان میں باقاعدہ قدم رکھنے سے پہلے ہی ڈاکٹر صاحب نے جس طرح کے متنازع بیانات دینا شروع کر دیے ہیں اور متنازع موضوعات کو چھیڑنا شروع کر دیے, اس کو زیادہ مستحسن نظروں سے نہیں دیکھا جا رہا. اور دوسرا جو یہ جو ساری پارٹیوں کے لیڈران کے خلاف جیسے وہ بیان دے رہے ہیں, ظاہر ہے ان لیڈران کی بھی فالوشپ ہے. ہاں بالکل, اور ان لوگوں کے ساتھ بھی پیار کرنے والے ہیں. وہ ہمیں خام خواہ ڈاکٹر صاحب کے سیاست میں آنے سے پہلے ہی نہ ان سے اللہ نہ کرے متنفر ہونا چاہیے. اور خدا نخواستہ اگر رتی بھر بھی اس بات کا امکان موجود ہے کہ لوگ ڈاکٹر صاحب سے دور چلے جائیں گے, تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی خوش کن صورتحال تو نہیں ہوگی. ڈاکٹر قدیر صاحب جیسا بڑا شخص اگر وہ عوام کی نظروں میں بس ایک پوائنٹ بھی اپنی توقیر میں کمی کر لیتا ہے, تو اس سے بڑا اس قوم کے لیے کیا المیہ ہوگا یار. نہیں, میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کو اصلاحی بیانات تو ضرور دینے چاہیے, وہ بڑے ہیں اس قوم کے. اس طرح کے بیانات ضرور دیں جس سے سیاست میں جو گند ہے وہ ختم ہو, مگر کسی شخصیت کے بارے میں اس طرح کے بیانات جو ہے نا جو جس سے کسی کی دل آزاری ہو, اس سے ذرا اجتناب کرنا. اور میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب جب مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں یا اجتناب برتتے ہیں یا برتتے ہیں, میری ذاتی رائے میں, ناقص رائے میں, ڈاکٹر صاحب کو ایسے متنازع بیانات دینے سے اجتناب کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب جیسے جو مرتبے کے حامل شخصیات ہیں وہ کل کتنی رہ گئی ہیں. ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب ہیں, عبد الستار ایدھی ہیں, یا اس طرح کے دو چار اور غیر متنازع شخصیات ہوں گی ہمارے پاس. سارے اپنے اپنے شعبے کے تو ایک ہی ہیں. ہاں بالکل. اور پھر ڈاکٹر صاحب جیسا بندہ یار جس نے پوری دنیا میں ہمارا ایک نام پیدا کر دیا, صحیح معنوں میں محسن پاکستان, صحیح معنوں میں. یار ویسے تو ڈاکٹر صاحب جس طرح کے بھی ہوں, جو بھی کہیں, جیسے بھی کہیں, مجھے تو پیارے ہی لگتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب کا حسب حال کے ساتھ ہمیشہ سے ایک پیار کا تعلق رہا. ہائے ہائے ہائے. مگر میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب, میں تو کہتا ہوں کہ سیاسی بیان بھی موج ہی لینے دیں, اور خاص طور پہ یہ جو ایٹم بم کے حوالے سے جو ایٹمی راز ہیں ہمارے, اس حوالے سے تو بالکل نہیں بیان دینا چاہیے. وہ اس میں زیادہ ٹینشن ہوتی ہے ہم لوگوں کو. ویسے ڈاکٹر صاحب میں عرض کرتا ہوں, آپ کو غصہ چڑھے نا جی, تو آپ ایک چھوٹی چھوٹی لے کے مجھے پھینٹی لگا لیا کریں جناب. آپ موج لینے دیں سب لوگوں کو. آپ اتنے پیارے ہیں, غصے میں آپ مجھے بس پھینٹی لگائیں, میں سمجھ جاؤں گا, میں فوراً آپ کا پوما لے لوں گا. اور جو لوگ خوش قسمتی سے کسی قوم میں ہیرو کا درجہ حاصل کر جاتے ہیں, اس کے بعد ان کو زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے. نیل آرمسٹرانگ, اس کو امریکہ میں بالکل اسی طرح ایک ہیرو کا درجہ حاصل ہو گیا تھا جب وہ چاند پر قدم رکھنے والا پہلا انسان بن گیا تھا, لیکن اس نے پوری زندگی میں صرف 2 بار انٹرویو دیا ہے. ایک بار جب وہ چاند سے واپس آیا, اور ایک بار کوئی شخص جو تھا امریکہ میں وہ کتاب لکھ رہا تھا یہ خلا نوردوں پر, اس پر اس نے بہت اصرار کے ساتھ وقت لے کر جب نیل آرمسٹرانگ کا انٹرویو کیا تو اس نے پوچھا تھا
کہ آپ اپنی جو شہرت ہے اس کا مزہ کیوں نہیں لیتے, اس سے لطف اندوز کیوں نہیں ہوتے, انٹرویو سے کیوں بھاگتے؟ تو نیل آرمسٹرانگ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی. اس نے کہا تھا کہ میں اس لیے شہرت سے دور بھاگتا ہوں کہ میں ایک انجانے احساس جرم میں مبتلا ہوں, کیونکہ انسان کو چاند تک پہنچانے کے پیچھے 4 لاکھ انسانوں کی شبانہ روز محنت شامل ہے, لیکن اس کا نہ چاہتے ہوئے بھی پوری دنیا کریڈٹ مجھے دے دیتی ہے, حالانکہ میں اس کے قابل نہیں ہوں, اور میں اس ایک طرح کے احساس جرم میں مبتلا ہوں. بہت خوبصورت بات ہے. نہیں, یہ تو ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنے کئی لیکچروں میں, اپنی تقریروں میں یہ کہا ہے کہ میں سب ان لوگوں کو کریڈٹ دیتا ہوں جو میرے ساتھ محنت کرتے رہے ہیں, کام کرتے رہے ہیں. بلکہ میں نے ایک دفعہ تو گفتگو میں یہ بھی سنا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کہتے تھے جو مجھے میری خدمت کرنے والے ہیں, چائے پلانے والے, میں تو ان سے بھی بڑا پیار کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے بھی مجھے اس طرح میری خدمت کی ہے, مجھے اس قابل رکھا ہے کہ میں محنت کرتا رہوں, اور ایٹم بم اللہ کے فضل سے بن گیا. بالکل, انہوں نے بارہا اس بات کا ذکر کیا. اب بس یار ڈاکٹر صاحب کو وہی غصہ چڑھ جائے. ڈاکٹر صاحب میں پما لوں گا جناب. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. برطانیہ کے نائب وزیر اعظم نے یونیورسٹیوں کی فیسوں میں اضافے پر قوم سے معافی مانگ لی. جی, کسی اور بات پہ معافی مانگی ہوگی, اس کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں. ہاں جی عزیز صاحب, فیس بڑھانے پر ہی معافی مانگی ہے, اس لیے کیونکہ اسٹوڈنٹس نے احتجاج کیا تھا. پھر یہ ہمارے حکمرانوں کو شرمندہ کرنے والی حرکتیں کر رہے ہیں. کیا مطلب؟ یار معافی کس بات کی مانگ لی ہے, فیسیں اگر بڑھا دی تھی تو. اس طرح ادھر اگر معافیوں کا رواج پڑ گیا تو سارا دن حکومت کے سارے لوگ ہمارے معافی ہی مانگتے رہیں گے. بلکہ ہماری حکومت کو ایک علیحدہ وزیر معافی رکھنا پڑے گا, وزیر معافی و داخلہ رحمان ملک صاحب. رحمان ملک صاحب نے کہنا مجھے صرف داخلہ کا ہی وزیر رہنے دے, معافی میں صرف MQM سے ہی مانگ سکتا ہوں, اور نہیں مجھے تجربہ. جو بھی وزیر بنے گا وہ بیچارہ لسٹ پکڑ کے سارا دن کیمرے کے سامنے بیٹھا رہے گا. ناظرین, تیل کی معافی. ناظرین, پہلے سادے تیل کی تھی, اب مٹی کے تیل کی معافی. ناظرین, ڈیزل کی معافی. ناظرین, ہائی آکٹین کی معافی. ناظرین, چھولیاں دی دال دی معافی. ناظرین, ہن چھولیاں دی معافی. ناظرین, مسراں دی دال دی معافی. ناظرین, ماں دی دال دی معافی. ناظرین, ہن میرے ماں پیو دی بھی معافی. ہن چھوٹے گوشت دی معافی. ہن وڈے گوشت دی معافی. چکن دی معافی. بھائی میرے کو نہیں اینی معافی منگی جاندی. اخیر آ کے حکومت نے پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر کیسٹ لگا دینی ہے, وہ جیسے جوس والی ریڑی پہ نہیں کیسٹ لگی ہوتی. بھائی جان معافی دے دیو, باجی معافی دے دیو, بزرگوں معافی دے دیو, بچیاں کو معافی, تیل دی منگائی دی معافی, سروں دے تیل دی معافی, مٹی دے تیل دی معافی, سانڈے دے تیل دی معافی, آٹے دی معافی, ہریاں مرچیاں دی معافی, ادرک دی معافی. معافی دے دیو بھائی جان. باجی کدھر دیکھن ڈے ہو, ادھر دیکھو, معافی دے دیو. بھن میری معافی دے دیو. اے بزرگوں معافی دے دیو, تہاڈی مہربانی, سانو معافی دے دیو. اگوں تو گورنمنٹ نہیں کران گے, معافی دے دیو. ہر قسم دی معافی, زرداری معافی, دیسان دا راجا معافی, میرے بابل دا پیارا معافی, امبڑی دے دل دا سہارا معافی, ویر میرا کوڑی چڑھیا معافی. PIA پر امریکی حکام نے $1.5 لاکھ کا جرمانہ کر دیا. جرمانہ مقررہ حد سے زائد مسافر سوار کرنے پر کیا گیا. PIA کو $1.5 لاکھ جرمانہ ہو گیا. یہ ایسے ہی ہے نا جیسے موٹر وے والے سائیکل والے کو 5,000 جرمانہ کر دے. 3,000 دی سائیکل ہے, 2,000 وہ پلے پا کے تھوڑے کو جان چھڑائے. $1.5 لاکھ جرمانہ یار. وہ پائلٹ نے بھی جہاز کی چابی پکڑا دی ہوگی, لو انگریز صاحب جہاز رکھو جناب, باقی پیسے اسی عسکری ٹینٹ چ ساڈا ایک فلیٹ ہے وہ بیچ کے دے دیں. یہ کس بات کا جرمانہ ہوا جی؟ $1.5 لاکھ. عزیزی صاحب, سواریاں زیادہ بٹھا لی تھی, اس لیے ان کو جرمانہ کیا ہے. بہت اچھے, جتنی سیٹیں ہوتی ہیں جہاز میں اتنے بندے بیٹھتے ہیں. کبھی کو کھڑا ہو کے بھی آیا لندن سے جہاز میں, یا چھت پہ بیٹھ کے آ گئے لوگ. ہوتا ہے نا یار, یہ ڈرائیور چھت پہ بوریاں لد کے اوپر بندے بھی بٹھا دیتے ہیں. یہ سواریوں کو بھی کہہ دیتے ہیں باجی یہ میرا بچہ چولی چ کر لو, بابا جی کو بٹھا دے. بھارت کی جنوبی ریاست تامل ناڈو کے ہاتھیوں کا وزن بڑھنا شروع.
माहिरीन ने हाथियों को डाइटिंग शुरू करवा दी। हाथियों का वजन बढ़ गया जी। इसमें कौन सी अनोखी बात है? हाथी दुनिया पे आता ही वजन बढ़ाने के लिए। हाथी का वजन नहीं बढ़ना तो और क्या, ताक मकौड़े का बढ़ना है। मामूल से ज्यादा बढ़ गया होगा ना वजन, यही खबर है। बस फिर जंगल में किसी ने रौ वाली रेडी लगा ली है। क्या मतलब? ये डायरेक्ट गन्ना चूसे ना तो बादी नहीं करता, इसकी रौ निकाल के जितनी देर भी वो रखे रौ उतनी वो बादी होती जाती है। हकीम अजीजी। यार मैं तुम्हें ठीक कह रहा हूँ। अब देखो आग के बेचारे हाथी डाइटिंग कर रहे हैं। हाथी वैसे डाइटिंग नहीं कर रहे होंगे, हथड़ियां कर रही होंगी। बेचारी डाइटिंग कर करके सोंडाली हिरनियां बन के फिर रही होंगी और हाथियों को ताने दे रही होंगी, फिटे मुंह तेरा ना मुरादा, एडा हाथी दा हाथी बनता जाना। खबरदार मेरे हाल वेख्या ते दफा हो, जंगल च दौड़ जा, जग तेरे जाके शहर च सैनमे दा गेट कीपर लगदा। उतरा गन्ने चूसन लगदा ते चूसी जांदा चूसी जांदा चूसी जांदा शोखा। उतरा पसीने दी थां राह आउण लग पैंदी, हटदा ही नहीं। सारा पिंडा मक्खियां नाल भर जांदा। सुना मुराद जंगल दा मलंग चोखा रोंदा डाइटिंग नू। डॉक्टर ने क्या खिचड़ी खाया कर ते 6 देगा खिचड़ी खा गया। डॉक्टर ने क्या पतला होने ते कावे च नींबू निचोड़ के पीविया कर। उतरा एक नींबू निचोड़ के ते किड्डा छप्पड़ पी जाता है चोखा। फाइनेंस डिपार्टमेंट का पंजाब पुलिस को नए यूनिफॉर्म्स के लिए रकम देने से इनकार। पुलिस एहलकारों को 3 साल से वर्दियां नहीं मिली, नए यूनिफॉर्म जेब से खरीदने पर मजबूर। लो तुसी 3 साल कह रहे हो जदों ते भर्ती होए हैं इको वर्दी मिली है। आ काली ते रही नहीं हुण शर्ट नू धौले निकल आए ने। हुण ते सिर नू ते शर्ट नू इकट्ठा खिताब ला के थाने जाईदा जी। अब बूट चिट्टे हो गए ने, यकीन करो तुसी। ये हुण ते पालिश करी ते फिर भी नहीं काले हुंदे। सवेरे उठ के रोज चुल्हे ते बूट भुनने पैंदे ने। उतों थां थां तो तरोपे लगे ने वर्दी ते। यकीन करो तुसी 3 वारी ते मेरी वर्दी वकीलां ने पाड़ी जे। कुमराल 6-7 वारी जुलूस च पाटी है। हुण ते सवेरे उठना जल्दी इस गलों कि पहले वर्दी नू तरोपे लवाने ने। इन्नी पुरानी वर्दी हुण ते वर्दी धोईए ते सारी खिलर जांदी ने। जिवें रात दी रोटी गिल्ली करके गरम करो ते टोटे टोटे नहीं हो जाती। हाय हाय की दसीए तुहानू किवें वर्दी धोदे आ। ईमान नाल पानी वाले टप चों पौनी नाल कड्ढनी पैंदी है। बच्चे छेड़न दे हुंदे ने, भाई थोड़ी जी रह गई जी। इन्नी नाजुक वर्दी, यकीन करो तुसी किसी ले वर्दी दा बटन टुट जावे ओनू लाण वास्ते सूई चुपी ते वर्दी दी चीख निकल जाती। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा यार, एक होटल के बैरे ने मुझसे खास तौर पर फरमाइश की है कि आप अपने बदतहजीबियों के सेगमेंट में इस बदतहजीबी का जिक्र करें कि होटल का स्टाफ और ख़ास तौर पर जो निचला स्टाफ है, बैरे हैं या मैनेजर्स हैं, वो सार्फिन को सलाम करते हैं तो एक बड़ी अक्सरियत जो है वहाँ पर आने वाले ग्राहकों की, वो होटल के स्टाफ को इस काबिल नहीं समझती कि उनके सलाम का जवाब दें। ये वाकई मैंने अक्सर देखा कि इतनी ज्यादा यानी वो रौनक होती है उनमें कि वो सलाम का जवाब देना भी गवारा नहीं करते। नहीं, सलाम कोई भी करे, ये तो एक दुआ होती है। वो आपको दुआ दे रहा है, उसके जवाब में आप पे फर्ज बनता है कि आप भी उस पे वही दुआ भेज दे, वही दुआ उसे भी दे दे। ये तो स्वाब का काम है। असल में जब बंदे रोटी खाने जाती है ना, किसी वक्त तो ये होता है कि एक दूसरे के साथ पैसे डाल के खाने गए होते हैं, वो भी घबराए होते हैं कि ऐस बंदे ने पैसे लेने नहीं आके। उस वक्त वो उनके येन में ये नहीं होता कि ये मुझे दुआ दे रहा है, उसके येन में बिल होता है कि ये आएगा खीर पे बिल लेके। दूसरा ये भी होता है येन में कि ये अब इस वक्त तो सलाम दुआ ले रहा है, जब ऑर्डर दे दिया फिर इसने खाने पीने की चीजें बहुत लेट लेके आनी है, वो भी एक हल्का सा गुस्सा होता है। यार समझा करो, हमें ना हंसते जाया करो। एक और जो बदतहजीबी होटल के हवाले से मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये जो किसी वक्त आपके पास प्लेट में आपके ऐसी बोटी आ जाती है जिसके साथ हड्डी होती है, जिसके अंदर मेख होती है। वो मेख जो है ना, कई बंदे तो ऐसे ऐसे करके झाड़ लेते हैं, तो कई उसको काफी देर चूसते रहते हैं, जितनी देर में बंदा पूरे ही रंज के गाड़ियों की बांसुरी नहीं बजा लेता, उतनी देर तक उसे चूसते रहते हैं कि शायद वो निकल के मुंह में चली जाए। और कुछ लोग जो है वो प्लेट में मारना शुरू कर देते हैं जोर जोर से, और उसके छींटे भी साथ वालों पे पड़ रहे होते हैं। ये भी मेरा ख्याल है बदतहजीबी है।
اگر تو آپ کے پاس وہ مک آ گئی ہے تو آپ اس بندے کو دے دیں جس کا ذرا منہ کا سائز بڑا ہے اور وہ آرام سے دانتوں میں دبا کے ہڈی توڑ کے تو کھا لے. تم اپنے چکر میں ہو. چلو جی پھر توڑو پیالیاں سانو کی. سیانے کہتے ہیں نا جنہ توڑیاں پیالیاں ٹھڈ انہاں دے پیڑ. یہ نہیں سوچنا کہ چلو کسی عیی مسکین کو مکھ مل جائے گی, بات کی مکھ نکالنی شروع کر دینی. ایک اور جو بات تہذیبی میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جب کسی مشہور آدمی سے ملتے ہیں یا وہ کو بندہ ایسا نظر آ جاتا ہے آپ کو کوئی کھلاڑی یا کوئی شٹار ہمارا کرکٹ کا, سیلیبریٹی, کیا سیلیبریٹی, اللہ آپ کی زندگی سے تندرستی کرے. جب یہ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرتا ہے نا میرے کسی جملے کو تو مجھے زہر لگتا ہے. چکو اس وقت پھر لوگ کہتے ہیں کہ اسے نہیں تھا آتا تو اس کو آ گیا. سیلیبریٹی جب آپ کو دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کا بیہیو جو ہے نا وہ بڑے بڑے عجیب دیکھنے میں آتے ہیں. کئی بندے کو پاس کھڑا ہو مشہور بندہ تو میں نے دیکھا کہ ایک بندہ کھلاڑی ایک کھڑا تھا, میں نے اس کا نام نہیں لینا, دوسرے دو لڑکے نا شوخے سے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوئے او کھلوتا ہی ہوئے کرکٹ والا, تو دوسرا باقاعدہ اتنی اونچی آواز میں ہی کہہ رہا ہے کہ دفعہ کر چو کھلوتا رہنے کتنی غلط بھائی. آپ کو نہیں اللہ پاک نے وہ نصیب کیا اگر وہ اپنا نام جو اس کو اللہ نے دیا ہے تو آپ حیا کریں, آپ اس کی عزت کریں. مجھے بڑا دکھ ہوا بلکہ میں اس کا کریکٹر کا چہرہ بھی دیکھنے لگ گیا, وہ بیچارہ نا تھوڑا سا غصے میں آ گیا. یا پھر آپ کسی سے ملتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ بیٹھا ہوتا ہے تو جا کے اسے نہیں اٹھ کے ملو, انج نہیں میں جو جہاں فین ہاں مینوں اٹھ کے ملو. اب اس بیچارے نے پتہ نہیں کاکا گودی میں اٹھایا ہوا ہے یا کوئی پلیٹ پکڑی ہوئی ہے یا کوئی چیز پکڑی ہے, وہ سارا کچھ رکھ رکھا کے آؤ جی آپ مل لیں. ایک اور بھی پرابلم ہوتی ہے ان کو پہچاننے کے دوران جو کنورسیشن ہوتی ہے, کوئی سیلیبریٹی اگر کہیں پر کہیں بیٹھا ہوا ہے تو اس کو جو پہچاننے میں یہ وہی ہے, نہیں وہ نہیں ہے, یہ وہی ہے, وہ مسلسل اتنی دیر تک اس کی طرف سٹیئر کرتے جاتا ہے. اور اتنی دیر وہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوگا یا بیٹھی ہوگی خاتون جو ہے اس کو سٹیئر کرتے چلے جاتے ہیں. اس کی آپ ان ون وے اور دی ادر آپ اس کی جو پرائیویسی ہے اس کو بھی امپروو کرتے ہیں, انویٹ کرتے ہو آپ, اس کا بالکل وہاں بیٹھنا حرام کر دیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ اگر کسی کو پہچان کے اپنے کسی ملک کے ہیرو کو, سٹار کو, کسی کرکٹر کو یا کسی بھی فلم سٹار کو آپ جب پہچان لیتے ہیں, اگر آپ اس کے فین ہیں تو وہ جو آپ کی محبت ہے وہ سب سے پہلے تو یہ ہونی چاہیے کہ آپ اس کی عزت برقرار رکھیں, اس کی اس طرح کی انسلٹ نہ کر دیں. اس سلام دعا کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا, پھر نہ ہی اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے اور نہ ہی ارد گرد دیکھنے والے اس کو اچھا سمجھتے ہیں. یہ بیوقوفی ہوتی ہے بندے. مختصر سے کلمات ادا کر کے اپنی محبت کا اظہار بھی کیا جا سکتا ہے باوقار اور شائستہ انداز میں, اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگلا بندہ کس طرح کا مصروف ہے اس وقت. ہاں, یا اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوا خاص طور پر. ہمارے وہ فنکار تھے نا طارق جاوید صاحب مرحوم, بہت بڑے فنکار ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. وہ ایک جگہ ہم لوگ کھڑے تھے تو وہ کپ میں چائے ڈال رہے تھے چینک سے جی, تو وہ ایک بندہ آیا سلام لینے کے لیے اور آگے ہاتھ ملا رہا ہے السلام علیکم جی. انہوں نے ایسے دیکھ کے کہا جی وعلیکم السلام, کہ میں ہاتھ میرے مصروف ہے. وہ بڑی بدتمیزی سے کہتا ہے بھائی جی ہاتھ تے ملاؤ, نہیں تو قبرے گئے ہو. وہ طارق صاحب کو غصہ چڑھ گیا, بزرگ آدمی تھے, انہوں نے دونوں چیزیں پھینک دی. وعلیکم السلام کیا حال ہے جی, ٹھیک ٹھاک. اب وہ بندہ ہاتھ چھٹائے, طارق صاحب کہے نہیں وعلیکم السلام, چاہت میری ہو گئی آیا اور وعلیکم السلام ادھر آ جا بہ جاؤ. ہوں 2-3 گھنٹے وعلیکم السلام, ہوں نہیں چھڑتا. بڑی مزیدار طبیعت تھی طارق صاحب کی, غصے میں ایسا ایسا لافٹر لیتے تھے, ایسی ایسی کامیڈی کرتے تھے کہ ہنسی نہیں تھی رکتی. ایک دفعہ ایک بندہ آیا آگے کہتا جی میں نے سردار کمال سے ملنا ہے, کہتے ہیں وہ سٹیج پہ ہے. پھر وہ تھوڑی دیر بعد کہتا انہوں نے دسو تو صحیح بار جناب گوگا آیا پتہ تو کرو. کہتے یار سٹیج پہ ہے وہ, ایک منٹ ٹھہر جا باہر. حد ہو گئی ادھر نہ تے لو گوگا آیا ویکھنا کہ میں دوڑا ہوں. اب کہہ رہے یار وہ سٹیج پہ ہے, اوپر نہیں جا سکتے پبلک کے سامنے. اب یار پھر وہی گل, دسو تو صحیح گوگا آیا. طارق صاحب نے گوگے کو اٹھایا اور سیدھا سٹیج پہ لے گئے. جا کے کہتے ہیں سردار ڈرامہ چھڑ دے, گوگا مل لے پہلے. بڑی مزے کی شخصیت ہے طارق صاحب.
اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. ایک اور بات ہے یہ بھی جو میں ضرور ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. آپ کسی کے آفس میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ظاہر ہے وہاں پہ ٹیبل کے اوپر میز وہ پین وغیرہ پڑے ہوتے ہیں. بالکل. آپ اس سے باتیں کرتے کرتے لازماً ایک آدھا پین یا کوئی چیز پکڑ لیتے ہیں, جیسے یہ میں نے رکھا ہوا ہے آپ کو بتانے کے لیے. اب یہ پین پکڑ کے آپ اس کے ساتھ یہ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. یہ نہیں یہ جو لگانے والی ادھر ہوتی چیز, اس کے ساتھ کھیلتے کھیلتے ایسے کر کے یہ لو ٹوٹ گیا, کھیلتے کھیلتے ٹوٹ گیا. بھئی آپ تو اب اس کی ٹانگ توڑ کے چلے جاتے ہیں, بعد میں اس کا پین نہیں لنگڑا ہو جاتا, وہ کہیں کھڑا ہی نہیں ہو سکتا بیچارہ. ناظرین یہ تھا آپ کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.